نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی جو 18 آیات ہیں ان میں وہ کچھ ذہنی کشاکش جو غزوہ مکہ سے پہلے کچھ لوگوں کے اندر پائی جا رہی تھی، جن میں نمبر 1 تو ظاہر ہے اظہر بن الشمس منافقین تھے، پھر یہ کہ کچھ مسلمان بھی جو نیک دل سلیم الفطرت، لیکن یہ کہ ایمان بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، وہ بھی اس کہتے تھے کہ آخر قریش جو ہے وہ حرم کے متولی ہیں، اب اگر ہم وہاں جائیں گے وہاں خوریزی ہوگی، حرم کی حرمت کو بٹا لگے گا، اور یہ آخر حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یہ اقدام جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان 18 آیات میں سے یوں سمجھیے کہ زیادہ تر جو ہے یہی ایک بات ہے، ان میں سے صرف 6 آیتیں ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے تھے۔ اب یہ چونکہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے باقی آیات کو چھوڑ کر اب جو آخری 2 آیات ہیں ان 2 رکوعوں کی وہ میں نے تلاوت کی ہے، لیکن ان سے بھی پہلے درمیانی ایک آیت کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کچھ خیال ستا رہا ہے کہ تمہارے اہل و عیال وہاں ہیں، اگر یہ چکی چل گئی جنگ کی، بھٹی دہک گئی، تو وہ گندم کے ساتھ وہ بھس بھی پس جائے گا۔ وہ معاملہ جو ہے ہمارا بہت زیادہ، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت حاتب ابن ابی بلتع سے اس معاملے میں بہت بڑی خطا بھی ہو گئی۔ لہذا وہ مضمون جو اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد بار آ چکا تھا، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے تھے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہمارا تو ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا کہ ہم آزماتے ہیں اہل ایمان کو، تاکہ پتہ چل جائے کون سچے اہل ایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے۔ پھر یہی آیا سورہ آل عمران کے اندر آیت آئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، تمہارے اوپر ابھی تک وہ تو آیا نہیں ہے وہ حالات کہ جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر حالات آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ وہ جو بڑی بڑی سختیاں آتی رہی ہیں اہل ایمان پر، اے مسلمانوں تم پر تو ابھی وہ آئی ہی نہیں۔ پھر اسی مضمون کی آیت جو ہے سورہ آل عمران میں وہی مضمون آج پھر یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں،
اور خاص طور پر وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور کون ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست اور دل کا بھیدی نہیں بناتے، جب تک یہ تعلقات جو ہیں ایمان کی تلوار سے کٹ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن باپ مشرک ہے، کافر ہے، بیٹا ایمان لے آیا، اب کوئی رشتہ ان کے مابین نہیں۔ تلوار چلے گی تو ظاہر بات ہے کہ بیٹے کی تلوار سے باپ کا سر جو ہے وہ اڑے گا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا تھا حضرت ابو بکر سے، چونکہ وہ کافر تھے اس وقت تک اور وہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے بعد میں کہا جب ایمان لیا، ابا جان بدر میں آپ میری زد پر آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے تم نے اس لیے لحاظ کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد پر آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تم۔ تو یہ ہے ایمان کا تقاضا، رشتے قطع ہیں، منقطع ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی لاگ لگی ہوئی ہے ابھی ان رشتوں کی، تمہارے دلوں کے اندر کوئی محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم اس ایمان کے ٹیسٹ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ اب اس ضمن میں جو ہے در حقیقت قرآن مجید کی یہ اہم ترین آیت ہے، آیت نمبر 24 اس سورہ توبہ کی، اور اس سے پہلی والی آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ہرگز نہ بناؤ اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی، اپنے ہمدرد، اپنے دوست، اپنے پشت پناہ، اگر انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے ایمان کے مقابلے میں۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان کو ترک کیا، کفر کو اختیار کیا، تو اب تمہارا کوئی تعلق ولایت ان کے ساتھ نہیں، کوئی دوستی، کوئی جو ہے، ہاں وہ حالات اور تھے کہ ابھی حالت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو مکے میں یہی حکم آیا تھا کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہیں تو ٹھیک ہے ان کا کہنا تو مت مانو، اگر وہ تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ اگر حالت جنگ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ والدین ہیں، بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ اگر کفر ہی میں ہے تب بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، جبکہ کوئی جنگ نہیں ہے، ڈکلیئرڈ وار نہیں۔ اب تو یہ غزوہ بدر سے ایک وار چل رہی ہے مسلسل، اس کی بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر اینڈ بیٹل آف احد اینڈ بیٹل آف دی ٹرینچز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ جو جنگ کی حالت ہے اس میں تو وہ رشتہ بالکل منقطع ہو جانا چاہیے، ذرا بھی اگر اس کی لاگ لگی رہی تو وہ ویک پوائنٹ ہوگا، پھر اس کو کفر استعمال کرے گا اہل ایمان کے اندر اپنی انگلیاں دھسانے کے لیے۔ تو یہاں کوئی نرم گوشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارے دلوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی نہ بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی ہے اور اسے اختیار کیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اب دیکھیے دھمکی کا انداز، اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ اپنا یہ رشتہ ولایت اور محبت اور دوستی اور تعلق اور حمایت اگر اس کو برقرار رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گناہ گار ہیں، اور ظالم کا ایک ترجمہ مشرک بھی ہے۔ اس کے بعد ہے وہ آیت نمبر 24 جو میں نے کہا کہ ایک خاص اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہارے اسپاؤسز، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، 5 رشتے ہو گئے، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی یا شوہر اور رشتہ دار، اس سے اگلا دائرہ، اور 3 چیزیں ہیں مال کی مختلف صورتیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، کھتے بھرے ہیں، وہ تمہاری تجوریوں کے اندر جمع ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
اور وہ تجارت کہ جو تم نے بڑی محنت سے جمائی ہے، تمہاری ساکھ بنی ہے، تمہاری حیثیت بن گئی ہے، اب وہ تجارت ہے، چلتا کاروبار ہے، اور تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں کوئی کساد بازاری نہ آ جائے، بندہ نہ ہو جائے، اس کا ڈرتے رہتے ہو۔ تجارت تخشون کسادہ، یہ کساد بازاری کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، وہ عربی کا لفظ ہے کساد۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر مسکن جو تمہیں بہت پسند ہے، بڑی محنت سے بنائے ہیں، حویلی بنائی ہے، کوٹھی بنائی ہے، ولا بنایا ہے، محل بنایا ہے، اسے سجایا ہے، اس میں کہاں کہاں سے لا کے کون سا ماربل لگے گا یہاں پر، وہ عام ماربل کی بھی بڑی قسمیں ہیں، قیمتی سے قیمتی ماربل لا کر آپ اس میں لگا رہے ہیں، اور کیا فٹنگز ہوں گی باتھ رومز کے اندر۔ پھر تم نے لا کے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں، جو آتے ہی ذرا دیکھیں یہاں یہ کیا کیا رکھا ہوا، یہ تمہیں بہت پسند ہے نا۔ لیکن اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے قرآن کا فیصلہ۔ بڑا پیارا شعر اقبال کا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، ایک عجیب نظم ہے ان کی یہ۔ بتان وہم و گما، یہ سب ہمارے بتان وہم و گما، یہ رشتے ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ کاروبار ہے، یہ پروفیشن ہے۔ ایسا احاطہ کیا اس آیت نے کہ دیکھو ایک ترازو نصب کر لو اپنے ذہن کے اندر، اس کے ایک پڑھنے میں 8 چیزوں کی محبت ڈالو، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت، اور اپنے سارے رشتہ داروں کی محبت، اور اپنا مال جو جمع کیا ہوا اس کی محبت، اور اپنی تجارت جس کو بڑی محنت سے جمایا ہے اس کی محبت، اور اپنے وہ مکان جو تم نے بڑے ذوق شوق سے بنائے ہیں جو تمہیں محبوب ہیں ان کی محبت۔ اگر یہ 8 محبتیں والا پلڑا، اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ بھاری ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ جاؤ انتظار کرو انتظار کرو، پھر تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو، پھر تم سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے، جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے گا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر ہی دینا ہے، حق کو غالب آنا ہی ہے، باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت آ چکی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ تو کچھ دیر کی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اب بھی تمہارے پاؤں میں یہ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اب بھی یہ محبتیں تمہیں روکتی ہیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، گو اینڈ ویٹ، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ترازو ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے باطن کے اندر نصب کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلح حدیبیہ تک آپ کی ساری محنت صرف عرب کے اندر ہو رہی تھی، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا 10 برس صرف مکے اور اس کے گرد و نواح، 10 برس۔ اس کے بعد پھر عرب، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دائرہ وسیع ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نہ کہیں سفیر بھیجا، نہ کوئی خط بھیجا، یوں سمجھیے کہ تقریباً 20 برس تک، 19 برس تک آپ نے کوئی دعوتی سلسلہ عرب کے حدود سے باہر نہیں شروع کیا۔ البتہ جب اللہ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اب حضور کی دعوت جو ہے 2 حصوں میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندرون ملک عرب، ابھی اس کو اور کئی منزلیں طے کرنی ہیں،
اور ایک بیرون عرب بھی آپ نے آغاز کر دیا۔ بیرون عرب کا آغاز کیسے کیا؟ آپ نے دعوتی خطوط لکھے، ہرقلیس، ہرقل اعظم، قیصر روم، اور خسرو پرویز، عظیم کسرا جو تھا ایران کا، مقوقس شاہ مصر، پیٹریارک تھا وہ مصر کا، اسی طرح نگوس یا نجاشی، اور بھی یہ بحرین کا بادشاہ تھا، وغیرہ وغیرہ، سب کو خطوط بھیجے۔ تو ایک سمت تو اب یہ ہو گئی، اور ایک ابھی سلسلہ جو ہے اندرون ملک چل رہا ہے۔ اندرون ملک جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اب دائرہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا بے کھٹ کے وسیع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تو 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، 12 یا 14 جو ہیں رجیع کے واقعے میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا تبلیغ اور دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور شہید کر دیا گیا۔ اب کھٹکا نہیں تھا کہیں بھی، صلح ہو چکی ہے، لہذا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے بڑے پیمانے پر آپ نے شروع کیا۔ نمبر 2، اب کیا ہوا؟ اندرون ملک غزوہ خیبر محرم سن 7 میں ہو گیا۔ ذی قعدہ سن 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ذی قعدہ سن 6، یوں سمجھیے کہ 2 مہینے بعد ہی حضور نے فوراً قصد کیا اور غزوہ خیبر، اور وہیں اس کے ساتھ ضمیمہ تھا غزوہ وادی القریٰ۔ گویا کہ یہ جو اڈا بن گیا تھا یہودیوں کا، پہلے سے آباد تھے وہاں پر خیبر میں اور وادی القریٰ میں یہود، اور یہاں سے جو نکل کر گئے تھے مدینے سے بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو حضور نے ان کا زور توڑ دیا، کچل دیا انہیں۔ پھر یہ ہے کہ نجد کے کچھ بدوؤں نے سر اٹھایا تھا، شرارتیں کی تھیں، ان کو سرکوبی کے لیے غزوہ ذات الرقاع سن 7 ذی قعدہ میں پھر آپ نے عمرہ قضا ادا کیا۔ وہ عمرہ جو طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا، صلح حدیبیہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا اس دفعہ تو جائیے، ہم اپنی مونچھ جو ہے وہ نیچی نہیں کریں گے، اس دفعہ تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ، نتھنگ ڈوئنگ، ہاں اگلے سال آپ آ جائیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، خالی ہوگا مکہ بالکل، اور آپ 3 دن رہیں اور طواف کریں اور عمرہ کریں، جو چاہیں کریں۔ تو وہ آپ نے ذی قعدہ سن 7 میں عمرہ ادا کی۔ اس کا بھی آپ سوچئے پورے عرب پر کس قدر گہرا اثر ہوا ہوگا کہ آج محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں بلا روک ٹوک عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر رمضان سن 8 میں عمرہ قضا ذی قعدہ میں ہوا ہے، اور رمضان میں جو ہے سن 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ جو کام ہوئے ہیں، اب اس کا جو کلائمیکس ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 9 ہجری کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں شامل ہیں، 6 آیات۔ یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا کہ اب جب کہ کفر اور شرک کی طاقت ختم ہو چکی ہے جزیرہ نما عرب میں، اب اعلان کیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جن کے ساتھ معاہدے تھے مدت کے ساتھ کہ اتنی دیر کے لیے وہ مدت پوری کر دیں گے، جن کے ساتھ غیر مدت کے تعین کے معاہدے تھے انہیں ہم 4 مہینے دے رہے ہیں، 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لے آئیں اور یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ 6 آیتیں وہ ہیں کہ جو آج پوری دنیا میں بہت زیادہ کھٹک رہی ہیں لوگوں کو۔ سورہ توبہ کے ان آیات کو ویسٹ جو ہے تلا ہوا کہ انہیں قرآن سے نکالا جائے پوری قوت کے ساتھ، جہاں تک جو نصاب میں اگر کہیں آ گئی ہیں تو ان کو تو نکلوا دیا انہوں نے، کیونکہ اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ کافروں کا، مشرکوں کا قتل عام کرو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے خاص معاملہ تھا، عرب کے مشرکین کے لیے، امیین عرب۔ حضور کی بعثت خصوصی تھی امیین عرب کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے تھے آپ، امیین میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، تو آپ کی اصل بعثت، پرائمری بعثت جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی، البتہ آپ کی بعثت عمومی پوری دنیا کی طرف تھی۔ تو یہ قاعدہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی رسول کو بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف اور وہ رسول کا انکار کر دیں، ان کی دعوت جو ہے پوری سامنے آنے کے بعد، تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔
قوم نوح ہلاک کی گئی اسی قاعدے کے تحت، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، آل فرعون غرق کیے گئے، کس لیے؟ اسی قاعدے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بعثت خصوصی تھی الی اہل العرب، مشرکین عرب، لہذا ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی اور عذاب کے ذریعے سے انہیں ختم کرتا، یا دوسری شکل یہ کی گئی کہ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دو، اس 4 مہینے کی مہلت کے اندر اندر ایمان لے آئے تو جان بخشی ہے، ورنہ 4 مہینے ختم ہوں گے تو پھر ان کو قتل عام کرو، جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل عام کرو۔ یہ آیت قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں تم نے جو بھی معاہدے کیے ہیں مشرکین کے ساتھ ان سے۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی یہاں وہ بہت اور کھل کر آ گئی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اب ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے آپ زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو لازماً رسوا کر کے رہے گا، ذلیل کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جمعے کو حج ہو وہ حج اکبر ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کی روح سے جو حج اکبر ہے وہ حج ہے، حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، حج اکبر جو ہے وہ حج ہے۔ تو یہ حج تھا جو سن 9 ہجری میں جب حج ہو رہا ہے تو اس میں یہ اعلان کرا دیا گیا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور نے قافلہ روانہ کر دیا تھا، آپ خود نہیں گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کی قیادت اور عبارت میں قافلہ حج روانہ ہو چکا، جب قافلہ جا چکا یہ 6 آیتیں نازل ہو گئیں۔ پھر حضور نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ علی، اور جا کر وہ اعلان عام کر دو، یہ جب مکے کے اندر جب وہاں حج کے موقع پر تمام عرب کے لوگ جمع ہوں گے یہ اعلان عام کر دو، میری طرف سے تم اعلان کرو۔ حضرت علی جو ہے منزل بر منزل تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ گئے، ابھی راستے ہی میں تھا قافلہ، پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ایک سوال کیا، ذرا نوٹ کیجئے کس قدر وہاں نظم اور ڈسپلن کی بات ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں امیر او مامور، علی تم امیر کی حیثیت سے آئے ہو یا مامور کی حیثیت سے؟ یعنی آیا اللہ کے رسول نے مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے، امیر الحج، تو ٹھیک ہے میں تمہارے تابع ہوں، تم نشست سنبھالو، اور مامور ہوں، یا یہ کہ تم مامور ہی رہو گے اور یہ جو ذمہ داری ہے امیر الحج کی وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں مامور، میں مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں، امیر بنا کر نہیں۔ لیکن چونکہ اہل عرب کا اصول یہ تھا کہ کسی بڑے شخص کی طرف سے کوئی اعلان عام ہو تو وہ اس کا قریبی عزیز ہی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ حج کے مجمع میں یہ آیات جو ہے یہ پڑھ کر سنائی ہیں حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تمام مشرکوں سے بری ہے، اللہ کا کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، سوائے ان کے جن سے مشرکین میں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے تمہارے عہد میں، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، کسی اور کا ساتھ دیا ہے، تو پوری کر دو ان کی مدت عہد ان کے لیے۔ اگر وہ 5 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، 2 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، جس کے ساتھ معاہدہ ہے موقت وقت کا تعین ہے اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال جن کے ساتھ غیر موقت تھا وہ 4 مہینے دے دیے گئے، یہ نہ ہو کہ اچانک کہہ دیں کہ ہمارا سارا معاملہ تم نے تلپٹ کر دیا۔ 4 months 4 مہینے کی مہلت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ سخت ترین آیت ہے قرآن کی، جس پر کہ
خون کھولتا ہے پوری دنیا کا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ 4 مہینے جو مہلت دی گئی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے بیٹھو کل مرصد، ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں پکڑ کر اور مارنے کے لیے. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے ساتھ مسلمان ہیں، برابر کے شریک ہیں، اسلامی ریاست کے شہری ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے نبی اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تمہارا پڑوس چاہے، تمہارے پاس آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے امن دیجئے، پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی جب یہ وارننگ دے دی گئی تو اب ظاہر بات ہے بہت سے لوگ ابھی تک انہوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی کہ سوچیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن جب اب یہ چیلنج آ گیا، ناؤ یو ہیو اونلی 4 months ٹو ڈیسائڈ دس وے اور دیٹ وے، تو اب ان میں سے کچھ لوگ چاہیں گے کہ آ کے سمجھے تو صحیح بات کیا ہے، آپ کیا بات بنوانا چاہتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے. تو فرمایا اے نبی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کی پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، قرآن المجید سنے سمجھے دعوت کیا ہے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ نہیں کہ کہو بس سن لیا تم نے اب طے کرو، نہیں ایمان لاتے تو ابھی گردن اڑاتے، نہیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. جس قبیلے سے وہ چل کر آیا تھا آپ نے امان دی، آپ کے پاس ٹھہرا، آپ نے دین کی دعوت پیش کر دی، اب اسے فیصلہ کرنے کے اندر آزاد چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو. ابلغہ مأمنہ، اور اسے اپنے امن کی جگہ تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ رعایت کیجیے. یہ آیات ہیں قرآن مجید کی سخت ترین آیات، اور ان سورہ توبہ کی کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے. 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت یہ ہے جو مصحف کے اندر آپ کو لکھی ملے گی، اس میں آیت بسم اللہ شروع میں نہیں ہے. اس میں بہت سی آراء ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حضرت علی کا قول یہ ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے نام جو ہے اس کی بجائے اس کی مناسبت جو ہے اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب جو ہے وہ چونکہ نمایاں ہے، اس لیے اس صورت سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. لیکن پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایک خاص حالات کے اندر یہ آیت تھی، یہ مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کی اپلیکیشن حضور کی حیات طیبہ ہی میں تھی اور ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد ہمیشہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان اگر طاقت میں ہیں اور وہ جاتے ہیں کسی ملک میں اور حملہ کرتے ہیں تو وہ 3 آفرز دیں گے. اگر تم ایمان لے آؤ ہمارے بھائی ہو، برابر کے ہو، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، نہیں، یو آر ایکول ٹو اس، اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں برابر کے. اور اس کے لیے علامت کیا ہے؟ ایمان، نماز اور زکوٰۃ، 3 چیزیں کم سے کم. اچھا اگر یہ تمہیں منظور نہیں تو تم نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو. بالا دست جو ہے، بالا تر نظام اللہ کے دین کا ہوگا. یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، ایرانیوں سے، مجوسیوں سے، ہر ایک سے. پھر یہ بات دوسری یہ ہے تم تابع ہو کر رہنا قبول کرو، تم ہندو، مجوسی، عیسائی، یہودی جو چاہو بن کر رہو، لیکن نظام اللہ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، پوری کائنات کا حاکم وہ ہے اور یہاں بھی حکومت اسی کی ہوگی. اچھا اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، میدان میں آ جاؤ. تو وہاں یہ نہیں تھا کہ تم لازماً ایمان لاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، نہیں، یہ صرف اہل عرب کے مشرکین کے لیے تھا جن میں حضور کی اصل اور اولین بعثت تھی. اور اس میں بھی ایک چوائس تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے اور اس قتل سے بھی بچنا چاہتے تو اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ. چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اب ہجرت کرنے جا رہا تھا حبشہ کی طرف.
اور راستے میں طوفان آ گیا، اور طوفان میں جتنے بھی مشرکین تھے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو۔ انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے، ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ محمد اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واپس آ کر ایمان لے آئے، اور بڑے کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے، اور جو نئے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت جو ہے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اسلام کے دفاع میں۔ تو یہ آیتیں ایک خاص مخصوص پس منظر کی آیات ہیں، اس کو لوگوں تک واضح کرنا چاہیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ابدی قانون نہیں ہے، یہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی تھی۔ اب یا تو انہیں کسی آفت سماوی سے ختم کیا جاتا، غرق کیا جاتا، یا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی زلزلہ آتا، کچھ اور آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل یہ اختیار کی، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی مشرک کا خون نہیں بہا، سب ایمان لے آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئے۔ جو ان کچھ لوگوں کی جو ہے اگر گردنیں اکڑی رہیں تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔